السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی ہمارے معاشرے سے جڑے واقعات پر مبنی ہے۔ جب شوہر شادی کے بعد کمانے بیرون ملک چلا جاتا ہے اور شوہر کو اپنی بیوی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، جس کے نتیجے میں نئی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ساس بہو اور شوہر پر کیسا وقت آنے والا ہوتا ہے، سب اس انجام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کہانی کارنر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام سمیرا ہے۔ میں ایک جوائنٹ فیملی کا حصہ تھی۔ میرے شوہر اکبر کے دو بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ میرے دونوں دیوروں کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے تین تین بچے بھی تھے، جبکہ میری دونوں نندیں ابھی تک کنواری تھیں، لہٰذا گھر بکرا منڈی کا منظر پیش کرتا تھا۔ میرے سسر ایک نچلے درجے کے گورنمنٹ ملازم تھے اور ساس کہتی تھی کہ میری ٹکر کی جنگجو اگر کوئی ڈھونڈے تو میں ساری عمر اس کی غلامی کروں گی، یعنی وہ پوری طرح مرد نما عورت تھی۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ میں ایک نمبر کی بدو، تعلیم تو میری انٹر تک تھی، مگر والدین کی بے وقت وفات کے سبب خالہ نے ہی مجھے پالا تھا، لہٰذا میری شخصیت میں ڈر اور خوف نمایاں تھا۔ جب اکبر کی ماں نے میرا رشتہ مانگا تو میری خالہ کو یہ رشتہ بہت اچھا لگا اور انہوں نے 2 ماہ بعد میری شادی کر دی۔ ساس کا گھر ایک گھر نہیں استبل تھا، جس میں افراد جانوروں کی طرح رہتے تھے۔ 3 کمرے تھے، ایک میں ساس سسر اور نندیں، جبکہ باقی دونوں کمروں میں جیٹھ رہتے تھے۔ اکبر کی شادی کی تو صحن کے کونے میں ایک شیڈ ڈال کر دروازے کے نام پر ایک پردہ لگا دیا گیا۔ میرے دونوں جیٹھ اور اکبر تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے پھل کا کام کرتے تھے۔ کام نہ ہونے کی وجہ سے میرے سسر نے اکبر کو یہ سوچ کر دوسرے ملک بھیج دیا، وہاں جا کر خوب کمائے گا اور ہمیں بھی پیسے بھیجے گا۔ مگر میرا شوہر جب سے باہر گیا تھا اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، وہ تو وہاں جا کر ہمیں بھول ہی گیا تھا۔ 2 وقت کھانا پکتا تو لنگر کی طرح سب اس پر ٹوٹ پڑتے، کبھی مجھے ملتا تو کبھی نہ ملتا۔ یہی کہا جاتا کہ تیرا کمانے والا کون ہے۔ میں نے بھی انہی حالات میں خود سلائی کڑھائی کرنا شروع کر دی، مگر اس کے باوجود بھی ساس تانے دیتی تھی۔ وہ خالہ جنہوں نے میری شادی کی، مجھے پالا پوسا تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پلٹ کر جانے کا راستہ ہی نہیں تھا۔ گھر میں 14 افراد تھے، میں سبھی کا کھانا پکاتی تھی۔ میری ساس مجھے اس سب کے باوجود بھی ہر وقت تانے دیتی رہتی تھی۔ میرا جینا حرام ہو چکا تھا، مگر ساس نے اس پر بھی بس نہ کی۔ ایک دن لڑ جھگڑ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میری جیٹھانی نے میرا بستر اور سامان بھی گھر سے باہر پھینک دیا۔ ایک بچہ گود میں، ایک انگلی پکڑے میں سامان کے ساتھ حیران و پریشان سی کھڑی تھی۔ پھر میں رکشے میں بیٹھ کر ایک دور پار کے رشتہ دار کے گھر پہنچ گئی۔ انہوں نے سرد مہری سے میرا استقبال کیا۔ رات ہو گئی تھی۔ میری میزبان نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، میرے شوہر اس طرح کی باتوں کو پسند نہیں کرتے، تم رات تو یہیں گزار لو، مگر صبح اپنا بندوبست کر لینا۔ یہاں بھی قیام کے لیے برآمدہ ہی تھا۔ اس رات سردی بہت تھی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں نے اتنی سردی میں رات اس برآمدے میں ہی گزار دی تھی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو میری میزبان نے مجھے گھر سے جانے کے اشارے کرنا شروع کر دیے۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، اب زبردستی کسی کے گھر رہنے سے تو رہی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی جان پہچان والی سغرا باجی کو یاد کیا، وہ یہیں پاس میں ہی رہتی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے اپنا بوریا بستر لپیٹا۔ میزبان کے بچے اٹھ گئے تھے، کمروں کے دروازے بھی کھل گئے تھے۔ میں نے سامان لپیٹ کر ایک طرف رکھا اور بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر دوسرے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور سغرا باجی کے گھر کا راستہ لیا۔ جب میں سغرا کے گھر پہنچی تو وہ بڑے پیار سے ملی۔ میں نے سغرا کو اپنے حالات کا بتایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولی، پریشان نہ ہو، ایک مکان یہاں خالی ہے، اسے کرائے پر لے لو، کچھ پیسے تو ہوں گے تمہارے پاس۔ کچھ پیسے میں نے اپنے لباس میں چھپائے رکھے تھے۔ میں نے وہ پیسے سغرا کو دے دیے۔ پھر سغرا کہنے لگی، دوسری اچھی بات یہ ہے کہ تمہیں یہیں ایک کپڑوں والی فیکٹری میں کام بھی مل جائے گا۔ تبھی سغرا باجی مجھے مکان دکھانے چلی گئی، مگر وہ کرائے پر چڑھ گیا تھا۔ ساتھ میں ایک کمرے کا مکان خالی تھا، جس کا مالک ذرا بد مزاج قسم کا تھا۔ ایک کمرہ چھوٹا سا کچن اور واش روم پر مشتمل ایک پرانے طرز کا مکان تھا۔ اس کمرے کا کرایہ بہت تھوڑا تھا، کیونکہ اس گھر میں جنوں بھوتوں کی باتیں مشہور تھیں، اس لیے یہ مکان زیادہ تر کرائے پر کوئی بھی نہیں لیتا تھا۔ انہی دنوں سغرا باجی کو ایک کام والی چاہیے تھی۔ میرے کہنے پر انہوں نے مجھے اپنے گھر میں اچھا خاصا کام دے دیا۔
مگر مجھے یہاں الگ گھر میں رہنا پڑتا تھا کیونکہ ان کے شوہر نے مجھے وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ مگر میرے دل میں پھر بھی ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں باجی کا شکریہ ادا کرتے نہ تھکتی تھی کیونکہ ان کی وجہ سے میں در بدر ہونے سے بچ گئی تھی۔ اپنے گھر میں سکون کی زندگی گزار رہی تھی، مگر رات کی تنہائی سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ اکبر کا خیال آتا کہ پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ بیٹے بھی روز اپنے باپ کے بارے میں پوچھتے تھے۔ میرے گھر کے سامنے ایک فیملی رہتی تھی، ان سے میری اچھی خاصی بن گئی۔ کبھی وہ باجی میرے گھر آ جاتی تو گھر میں رونق ہو جاتی، کبھی میں ان کے گھر چلی جاتی تو دل بہل جاتا تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں سامنے والی باجی نے مجھے بتایا کہ جب تم اس مکان میں نہیں تھی تو اس سے پہلے یہاں ایک ڈاکو رہائش پذیر تھا، اور اندر کی بات تو یہ ہے کہ اس نے اس مکان میں کافی سارے زیورات اور قیمتی اشیاء چھپا رکھی تھی۔ پھر اچانک ایک دن وہ پکڑا گیا اور عمر بھر کے لیے جیل چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس گھر میں اس نے بہت کچھ چھپا رکھا ہے، مگر جن اور بھوتوں کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی یہاں رہنے کو تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مالک مکان بھی ڈرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جس قسم کے حالات دیکھے تھے، مجھے اب جنوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ہاں البتہ انسانوں سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ ان دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میں صبح فیکٹری جاتی اور شام 4 سے 7 بجے تک سگرا باجی کے گھر کام کرتی تھی، مگر میں جس فیکٹری میں کام کرتی تھی وہ کسی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئی۔ ہم سینکڑوں بے روزگار ہو گئے، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مجھے خود سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال تھا۔ میرے دونوں بچے بھوکے سوتے تھے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز کے بعد میں رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ اے اللہ، تجھے میرے چھوٹے بچوں کی بھوک کا واسطہ میری پریشانی دور کر دے۔ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تو نے رات گزارنے کے لیے جگہ دی تھی، تو نے ہی مجھے ٹھکانہ دیا ہے، کھانے کو پہننے کو سکون سے جینے کا سامان کر دیا۔ مجھ پر یہ کڑا وقت ہے، اے میرے پیارے رب میری مدد کر۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج گئی۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا دونوں بچے بے خبر سو رہے تھے۔ نماز مکمل کر کے میں صحن میں آ گئی۔ میں نے گزشتہ روز ہی کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ دودھ والے نے بھی ادھار دینے سے انکار کر دیا۔ صورتحال بہت نازک ہو گئی تھی۔ میں نے صحن میں پودینے، لہسن اور پیاز لگایا ہوا تھا۔ چھوٹی سی لکڑی پاس پڑی تھی، میں یوں ہی لکڑی سے پودینے کی گوڈی کرنے لگی۔ اچانک مجھے لگا کہ مٹی کے نیچے کوئی سخت چیز ہے، تو میں نے اسے کھودنا شروع کیا تو کسی چیز کے ہونے کا احساس یقین میں بدل گیا۔ میں چھری لے کر آئی اور کچن سے چمٹا بھی لے آئی۔ رات سے بھوکی ہونے کے باوجود اللہ نے اتنی طاقت دے دی تھی کہ اوپر کی مٹی ہٹاؤں۔ ایک بکسے کے آثار نمودار ہوئے۔ بکسا تقریباً 3 فٹ لمبا اور چوڑا تھا، جسے نکالنا میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن میں نے ہمت کی اور کسی نہ کسی طرح بکسا کھولا۔ جو کچھ میں نے دیکھا عقل دم کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس بکسے میں نوٹوں کی گٹیاں، زیورات اور سونے کی چوڑیاں تھیں۔ میں فوراً کھڑی ہوئی اور کمرے سے ایک تھیلا لیا۔ اس میں بکسے کی تمام چیزیں بھر کر کمرے میں پہنچا دی، پھر مٹی برابر کر کے پودینہ لگا دیا۔ کاروائی میں میرا 1 گھنٹہ لگا۔ اب 3 بج رہے تھے، میری سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرہ سرخ تھا۔ اب میں سوچنے لگی کہ کیا کروں۔ لوگوں کا قرض واپس کروں تاکہ کوئی دروازے تک نہ آئے۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے سب سے پہلے دکانداروں کا کھاتا صاف کیا۔ اس کے بعد مالک مکان کو 2 مہینے کا کرایہ دیا، جس کے لیے وہ پورے 2 مہینے سے مجھے طرح طرح کی باتیں سنا چکا تھا۔ بہرحال میرے پاس جو خزانہ آ چکا تھا، اسے بیچ کر میرے دن پھرتے جا رہے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ کر کے سارا زیور بیچ دیا۔ محلے والوں کو شک نہ ہو اس لیے کچھ لڑکیوں کو اپنے ساتھ سلائی پر رکھوا لیا۔ میں ان سے جوڑے وغیرہ بنواتی اور انہیں تھوڑی بہت اجرت دے دیا کرتی۔ میں نے جوڑوں کے بارے میں مشہور کر رکھا تھا کہ میں بہت مہنگے داموں بیچتی ہوں۔ محلے والوں کو یوں شک نہ ہوا اور میں نے پاس ہی ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ اب میرے پاس کپڑے خریدنے والی عورتیں بھی آ رہی تھیں اور میں دھیرے دھیرے باقی سارے زیورات بھی بیچتی جا رہی تھی۔ جب میرے گھر میں سارا فرنیچر وغیرہ پورا ہو گیا، میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں ڈلوا دیا۔ میرے بچے اسکول آنے جانے لگے، جبکہ کام کے لیے ایک نوکرانی بھی رکھ لی۔ ایک دن میں دکان سے کچھ خرید کر واپس آ رہی تھی کہ مجھے اپنے پرانے محلے کی ایک عورت ملی۔ مجھے دیکھتے ہی سر سے پاؤں تک گھورا اور کہنے لگی، بات سنو، تمہارے تو ٹھاٹھ ہی بدل گئے ہیں، مگر کیا تمہیں اپنی ساس کی خبر ہے؟ وہ بیچاری اب کس حال میں رہ رہی ہے؟ محلے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ وہ اور ان کی بیٹیاں غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔
تمہارے دونوں دیوروں نے اپنا الگ سے گھر لے لیا ہے، ان بیچاریوں کو بھی پوچھ لیا کرو۔ اس نے ایک ہی سانس میں کہا تو میں حیران رہ گئی۔ کیا میری ساس کے حالات بہت خراب ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی ہمیں نہیں پتا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو گھر جا کر دیکھ لو۔ عورت کی بات نے مجھے بے چین کر دیا۔ میری ساس لاکھ بری سہی، مگر میرے شوہر کی ماں ہونے کے ناطے میرا ان سے تعلق واسطہ تو بنتا تھا۔ میری زمین نے گوارا نہ کیا کہ میں اس طرح اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہوں۔ میری ساس اور نندے بھوکی مریں، ان کا گھر بھی کرائے کا تھا۔ فرق یہ تھا کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، مگر میری تربیت خالہ نے ایسی نہیں کی تھی کہ بڑوں کے ساتھ بری بن جاؤں۔ بہرحال اگلے ہی دن میں نے دل بڑا کر کے اپنے سسرال آ گئی، مگر یہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ میری ساس اور نندوں کے چہرے پر غربت کی لکیر چھائی ہوئی تھی۔ میری نندیں بھی جوان ہو چکی تھیں۔ میں نے ان سب کے حالات دیکھے تو مجھے بہت ترس آیا۔ انہوں نے میری خوب آؤ بھگت کی، کیونکہ شاید میرے اچھے حالات کی خبر ان لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے ان سے منت سماجت کی، اصرار کر کے انہیں اپنے گھر لے آئی۔ آپ لوگوں کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ لوگ صرف 3 نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ایک 30-35 سال کا ایک آدمی بھی تھا، جس کا نام انہوں نے واجد بتایا تھا۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ یہ میرا دور کا رشتہ دار ہے، یہ کام کے سلسلے میں گاؤں سے یہاں آیا تھا اور ہمارے پاس ہی رہتا ہے۔ گھر کا سبھی خرچہ اسی نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس برے وقت میں واجد ہی ہمارے کام آیا تھا، یہ ہمارا بہت خیال رکھتا تھا۔ میری ساس واجد کی بہت شکر گزار تھی اور مجھے کہا کہ اس شہر میں اس کا ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ بھی یہیں ہمارے ساتھ رہے گا۔ مگر واجد کی نظریں مجھے کچھ اچھی نہیں لگیں۔ نہ جانے اس کی نظروں میں کیا تھا جو مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال میری ساس نے اسے اپنا بیٹا کہا تھا تو میں کیسے اسے شکایت کرتی۔ میں نے اس کا وجود بھی اس گھر میں قبول کر لیا۔ میری ساس اپنی بدسلوکی پر مجھ سے کافی شرمندہ تھی۔ ان کی معافی مانگنے پر میں نے انہیں معاف تو کر دیا۔ ایک رات میری طبیعت بہت گھٹن زدہ ہوئی تو میں کمرے سے نکل کر باہر آ گئی، صحن میں چارپائی ڈالی اور کھلی ہوا میں لیٹ گئی۔ یہاں پر مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی، مگر میں شاید بھول گئی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک جوان مرد بھی موجود ہے۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے قدموں نے کسی کی چاپ سنی۔ میں یوں ہی انجان بن کے لیٹی رہی، کسی قسم کی حرکت نہ کی۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں حیران ہو گئی۔ تبھی میں اس طرف کو گئی تھی جہاں سے قدموں کی آواز آئی تھی۔ یہ سیڑھیاں اوپر چڑھنے کی آواز تھی، سو میں نے سیڑھیوں کا رخ کیا اور آخری سیڑھی پر جا کر دیکھا تو چھت کی روشنی ہلکی ہلکی جل رہی تھی، جبکہ واجد میری نند کے ساتھ اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے بہن بھائی کے رشتے پر بھی شرم آنے لگی۔ میں الٹے قدموں واپس پلٹی، اس کا خیال کیے بنا کہ میرے قدموں کی آواز نے ان دونوں کو باخبر کر دیا تھا۔ اگلے ہی روز میری نند کے رویے سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ مجھ سے کس قدر شرمندہ ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں کھچے کھچے رہنے لگے، جبکہ واجد کا کردار میری آنکھوں میں مشکوک ہو گیا تھا، کیونکہ ضرور واجد کی حقیقت وہ نہیں تھی جو میری ساس نے مجھے بتائی تھی۔ بہرحال جب میری نند نے واجد سے دوری اختیار کی تو وہ دل ملا کر رہ گیا کہ میری نند مجھ سے بہت ڈرتی تھی اور مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اب یہ سارا ملبہ مجھ پر ہی آ پڑے گا۔ یہ اگلے ہی ہفتے کی بات ہے۔ میں صحن میں چارپائی پر بے خبری سے سو رہی تھی۔ مجھے اپنی چارپائی پہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، پھر اچانک اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو اندازہ ہوا کہ گرفت کافی مضبوط تھی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھ نہ سکی۔ میرے ہاتھوں میں میز پر رکھا پانی کا گلاس آ گیا، جو میں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہی پیچھے موجود شخص کی آنکھوں میں انڈیل دیا۔ اس نے فوراً ہی مجھے چھوڑ دیا اور میں پھرتی سے اپنی چارپائی سے اٹھ کر برآمدے کی لائٹ کی طرف دوڑی۔ میری چیخوں سے میری ساس بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چارپائی پر موجود شخص کوئی اور نہیں، میرا منہ بولا دیور واجد ہی تھا، جسے دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ گئی۔ میری ساس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ تبھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئیں اور بولی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے پہلے جو کیا بہت غلط کیا، مگر یہ سب غربت سے مجبور ہو کر کیا تھا۔ غربت نے ہمیں اس حال میں پہنچا دیا کہ گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی۔ میں تو واجد کو جانتی بھی نہیں ہوں کہ یہ کون ہے اور کہاں سے ہے۔ بس میری بیٹی جب بھی دکان سے سودا لینے جاتی تو واجد میری بیٹی کو بری نظر سے دیکھتا۔ ایک دن دکاندار نے پچھلے پیسے نہ دینے پر سودا دینا بند کر دیا۔ تب واجد نے پیسے دیے اور ایک مجبوری کے تحت مجھے اسے اپنے گھر میں اپنے پاس رکھنا پڑا۔
جب ہم تمہارے گھر آئے تو واجد نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ سب کچھ سچ بتا دے گا، بس بدنامی سے بچنے کے لیے میں اسے یہاں لے آئی تھی۔ بیٹی، اس نے تو مجھے بھی انہی نظروں سے دیکھا جو کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ محلے والوں کا بھرم رکھنے کے لیے میں نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، پر یہی ظاہر کیا تھا کہ واجد میرے دور کا عزیز ہے۔ مگر ان حالات کا واجد نے خوب فائدہ اٹھایا، مگر اب یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں رہا، انہوں نے دکھ سے کہا، جبکہ حالات کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے واجد خود ہی اسی گھر سے نکل گیا اور دوبارہ کبھی پلٹ کر نہ آیا۔ اس دن کے بعد سے ہم لوگ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، 6 سال بعد میرا شوہر بھی گھر لوٹ آیا۔ گھر کا بدلا ہوا نقشہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ میری نند کے ساتھ رویہ بہنوں جیسا تھا، جبکہ میری ساس کے ساتھ رویہ میری ماں جیسا تھا۔ اس رات میرے ساتھ جو بھی ہوا، مجھے دکھ تو بہت ہوا، مگر میں نے اپنی ساس کے جڑے ہاتھ اور آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر انہیں معاف کر دیا۔ اس بات کا علم اپنے شوہر کو بھی ہونے نہیں دیا۔ ہو سکتا تھا کہ میرا یہ سب انہیں بتانے سے گھر کے حالات ایک بار پھر سے خراب ہو جاتے۔ میں نے چپ رہنے میں ہی بہتری سمجھی۔ آج میرے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ سچ ہے کہ انسان کی محبت دشمن کو بھی دوست بنا لیتی ہے، اور میری ساس کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے دونوں دیوروں کو بھی جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے آ کر اپنی ماں سے معافی مانگ لی۔ میری ساس ان کی ماں تھی، ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے انہیں معاف کر دیا۔ میرے شوہر اکبر دوسرے ملک جا کر کسی مسئلے میں پھنس گئے تھے، تبھی وہ ہم سے رابطہ نہیں کر پائے تھے۔ میں نے اپنی دونوں نندوں کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی۔ آج میں اپنے شوہر اکبر اور بچوں کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ شکر کرتی ہوں کہ میرا شوہر خیریت سے واپس آ گیا، اور اللہ پاک نے ہم پر بھی اپنا کرم کیے رکھا، ورنہ زندگی نے جس مقام پر لا کھڑا کیا تھا، ایک وقت تو میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی ختم کر دوں گی۔